جو سب سے پہلے سوال ہمارے سامنے آئے گا اگر ہم ناول کی بات کریں، آپ میں سے ہر ایک نے ناول پڑھ رکھا ہوگا یا آپ کو ناول کے معنی تو پتہ ہوں گے، لیکن پہلا جو سوال ہے وہ یہی ہوگا کہ ناول کیا ہے۔ اگر ہم ناول کی تعریف کرنے جائیں اور پہلا سوال اگر ہم قائم کریں تو پہلا سوال یہی ہے کہ ناول کیا ہے۔ کسی سے بھی سوال کریں تو اس کا جو سادہ سا جو جواب دے گا وہ یہ دے گا کہ ناول ہے جو ہے وہ زندگی کی کہانی ہے، زندگی جو آپ بھی بسر کر رہے ہیں، جو میں بھی بسر کر رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ زندگی کیا ہے، یا آپ نے جو اپنی زندگی کے اتنے سال گزار رہے ہیں کبھی اپنے سے سوال کیا ہو کہ خود زندگی کیا ہے جو آپ ہر روز جی رہے ہیں، تو اس کا کوئی ایک جواب نہیں دے سکتے، ہر ایک کا علیحدہ جواب ہوگا۔ اگر ناول زندگی کی کہانی ہے تو ناول بھی ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح زندگی کی ہزاروں جہتیں ہیں، اسی طرح ناول بھی اگر زندگی کی کہانی ہے تو اس کہانی کو آپ جس طرح سے لکھیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ اسی لیے ناول کے لیے جس طرح غزل کا ایک مخصوص سانچہ ہے، نظم کا ایک مخصوص سانچہ ہے، آپ کو اس سانچے کے اندر رہ کر ہی وہ کرنی پڑتی۔ لیکن ناول کا جو ہے آپ اس کی ضخامت کے اعتبار سے تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو ایک مخصوص سانچہ، مخصوص ہیئت مقرر کر اس کے لیے مقرر نہیں کر سکتے۔ اسی لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناول لکھنے کے لیے کوئی ایک خاص طریقہ نہیں ہے، لیکن جس طرح زندگی ایک وجود ہے، وجود کے اندر ایک زندگی کا ہونا ضروری ہے، اسی لیے ناول کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ کہانی۔ ناول بغیر کہانی کے نہیں لکھا جا سکتا، لہذا سب سے پہلی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ناول لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک کہانی کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد مارکیز، گبریل گارشیا مارکیز کولمبیا کے بہت مشہور ناولسٹ تھے، نوبل laureate بھی تھے، وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے جو سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے وہ کہانی۔ ناول لکھنے سے پہلے میں کہانی پہ جو ہے وہ کام کروں، اس کے بعد اس کہانی کی ساخت کہ میں نے اس کہانی کو کہنا کیسے، یعنی اس کہانی کا، اس ساخت کا، اس ناول کا آغاز کہاں سے کرنا۔ ناول لکھتے ہوئے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے ناول کا آغاز کیسے کرنا ہے، کہاں سے کرنا ہے۔ آپ کے پاس ایک پوری زندگی پڑی ہے، آپ کے پاس ایک پوری کہانی ہے، خام صورت میں آپ کے پاس ایک کہانی ہے۔ اب آپ کے لیے جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کہاں سے شروع کریں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ناول کی جو پہلی سطر ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور خاص طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ناول کا پہلا پیراگراف اچھا لکھ لیا تو آپ نے آدھا ناول لکھ لیا۔ لیکن ناول سے پہلے حال ہی نے مقدمہ شعر و شاعری میں شاعری کے لیے موزون طبع، یعنی آپ کی طبیعت جو ہے موضوع ہے تو آپ شعر کہہ سکتے ہیں۔ نثر لکھنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ناول نہ تو آپ چلتے پھرتے لکھ سکتے ہیں، نہ ہی ایک نشست میں۔ آپ غزل ایک نشست میں لکھ لیں گے، آپ افسانہ ایک نشست میں لکھ لیں گے، ناول آپ ایک نشست میں نہیں لکھ سکتے۔ ناول کے لیے آپ کے اندر ایک ڈسپلن کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کو ہر روز آپ کی رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے آپ ایک مہینے میں لکھ لیں، ہو سکتا ہے آپ کو سالوں لگ جائے، بعض ناول سالوں میں لکھے جاتے ہیں۔ تو کیا آپ کے اندر اتنا ڈسپلن یا اتنا اسٹیمنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بٹھا سکیں اس کہانی کو لکھنے کے لیے؟ پھر اس کہانی کو، آج آپ نے ایک کہانی لکھی، ناول کا ایک حصہ لکھا،
اس کے دوسرے حصے کو کتنا ٹائم تک آپ ان کرداروں کو اپنے دماغ کے اندر آپ جگہ دیں گے، اس کہانی کو اپنے دماغ کے اندر جگہ دیں گے. تو ناول لکھنے کے لیے ایک ڈسپلن کا آپ کی شخصیت ہے اس کے اندر ہے، کیونکہ آپ کو ہر روز بیٹھنا پڑتا ہے، تو یہ بہت ضروری ہے. لکھنے کے لیے، نثر لکھنے کے لیے 3 چیزوں کا بہت ضروری ہوتا ہے. ان کو 3 میم کا فارمولہ بھی کہتے ہیں. مطالعہ پہلی میم، مشاہدہ جو ہے، اور تیسری جو ہے وہ ہے مشق. آپ مطالعہ بھی کریں، مطالعے کے ساتھ مشق، اور اس کے بعد مشاہدہ ہو رہا، اس کے بعد آپ کی مشق ہونی چاہیے. آپ ناول لکھنا چاہتے ہیں تو آپ ناول پڑھیں بھی صحیح. ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے، بہت سارے رائٹر بڑے فخریہ بھی کہتے ہیں کہ وہ نہیں پڑھتے. آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ دوسرے کیا لکھ رہے ہیں. یا ایک خیال ہے، ایک چیز ہے آپ کے دماغ کے اندر ہے. ہو سکتا ہے بعض لکھنے والے بڑے بہتر طریقے سے آپ کے سامنے کوئی چیز مثال ہوتی ہے تو وہی یا تو آپ اس کے جیسا لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اگر آپ تفریق بھی کریں گے تو ظاہری بات ہے آپ کے سامنے پہلے کوئی چیز ہونا چاہیے، لہٰذا آپ دوسروں سے ہٹ کے لکھنے کی کوشش کریں. لہٰذا یہ ضروری ہے، مطالعہ بہت ضروری ہے، مشاہدہ بھی ہے. آپ آبزرویشن ہونی چاہیے آپ کی. اس آبزرویشن سے ہی آپ کو، مطالعہ آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ نے کیسے بیان کرنا ہے، مشاہدہ آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ نے کیا بیان کرنا. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں رائٹنگ کے لیے، آپ کوئی بھی نثر لکھیں، ناول نہ لکھیں، لیکن یہ 3 چیزیں بہت ضروری ہیں. ناول لکھنے سے پہلے آپ 3 سوال جو ہیں آپ کے سامنے ہونے چاہیے. کیا لکھنا ہے؟ آپ نے کیا لکھنا ہے؟ آپ کے پاس کہانی کون سی ہے؟ آپ کے پاس کچھ لکھنے کے لیے ہے بھی یا نہیں ہے؟ آپ کے پاس کہانی نہیں ہے تو میں نے آپ کو بتایا آپ ناول نہیں لکھ سکتے، کیونکہ ناول کے لیے ایک کہانی کا ہونا بہت ضروری ہے. تو بس جو پہلا سوال ہے کہ کیا لکھنا ہے، آپ کو پتا ہو کہ آپ کیا لکھنے جا رہے ہیں. بعض دفعہ آپ نے ناول پڑھے ہوں گے، جو ناول کا مطالعہ کرتے ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوگا کہ آپ نے دیکھا کہ ناول کہاں سے شروع ہوتا ہے، بیچ میں کہاں سے کہاں بات نکل جاتی ہے. لکھتے ہوئے آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کیا لکھنا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈی ٹریک نہیں ہوتے، آپ ایک ٹریک پہ چلتے رہتے. اور جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیوں لکھنا ہے. آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے لکھ رہے ہیں، آپ معاشرے کی اصلاح کے لیے لکھ رہے ہیں، کسی اچھائی کو بیان کرنا ہے، کسی سماجی برائی کو بے نقاب کرنا ہے، یا آپ کہیں کسی رسالے میں بھیجتے ہیں وہ آپ کو رائلٹی دیتے ہیں، یا آپ کا پبلشر آپ پہ مہربان ہے، آپ کو رائلٹی ملتی ہے، آپ کو پتہ ہے یہ چلے یہ میری ارننگ کا ذریعہ ہے، تو آپ ارننگ کے لیے لکھ رہے ہیں. کیوں لکھنا ہی آپ کی جو ایک لائن ہے اس کو وضع کرے گا کہ آپ کیوں لکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد جو تیسرا سوال ہے لکھتے ہوئے وہ ضرور کیا کیجئے کہ کتنا لکھنا ہے. آپ کے پاس ایک سٹوری ہے، آپ کو سٹوری کی لینتھ کا آئیڈیا ہو جاتا ہے. میں نے ایک واقعہ دیکھا باہر، کیا وہ واقعہ جس کو میں کہانی ہے، اب اس کو کیا وہ واقعی ناول جتنی طویل کہانی ہو سکتی ہے، یا ایک ناول ہے اس کے اوپر میں 100 صفحے کا ناول لکھ سکتا ہوں. اگر اس کو میں 200 صفحے تک لے کے جاؤں گا تو وہ بیچ میں اس کی وہ دلچسپی یا تجسس قائم نہیں رہے گا. لہذا کتنا لکھنا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ ایک پورشن ہے، پلاٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ جو سٹیج ہے اس کے اوپر آپ نے اس کے اوپر اگر کوئی چیز بنانی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس اتنی سپیس ہے، آپ نے اس کے اوپر ہی کوئی چیز کھڑی کرنی ہے، عمارت کھڑی کرنی ہے.
آپ نے اس کے اوپر آپ نے پہلا آئیڈیا یہ بنایا، آپ کے پاس اتنی اسپیس ہے. چونکہ ناول آپ ایک نشست میں نہیں لکھتے، اس لیے ہر روز نئے خیالات آپ کے دماغ کے اندر آتے رہتے. آپ کے پاس پہلے یہ سٹیج ہے، اتنی اسپیس ہے آپ کے پاس اسٹوری. بعد میں 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد آپ کے پاس اسپیس بڑھ جاتی ہے، تھوڑی سی اسپیس آپ کے پاس اور آتی، آپ ناول کو تھوڑا سا اور آگے کھینچ لیتے. جب آپ ناول کو آگے لے کے جائیں گے تو وہ جو پہلی آپ نے اسٹوری بنائی تھی وہ اسٹوری نہیں رہے گی. لہذا پلاٹ ناول کا بھی پلاٹ ہوتا ہے، پلاٹ زمین والا بھی پلاٹ. آپ پہلے ایک نقشہ بنائیں گے، آپ کے پاس پلاٹ ہے، اس کا نقشہ آپ نے بنا لیا، وہ ایکوریٹ ہوگا، اس پلاٹ کی ایکوریٹ ہوگا. لیکن جیسے جیسے آپ کے پاس پلاٹ بڑھتا جائے گا، پڑھاتے جائیں گے، تو وہ اس نقشے کے مطابق نہیں. تو لہٰذا ناول لکھتے ہوئے آپ کے پاس بعد میں اگر موضوعات آتے رہتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ان سب کو ایک ہی ناول کے اندر کھپا دینا. آپ دوسرا ناول لکھ لیں. ہر کہانی ضروری نہیں ہے کہ وہ ناول بن جائے، اور نہ ہی ہر کہانی یا ہر واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو واقعی کہانی بنا دیا جائے. تو اس کے بعد اکثر جو ہمارے ہاں کہانی لکھتے ہوئے جو دیکھا گیا ہے کہ آپ اس کے اندر فلسفہ بھی ڈال دیتے ہیں، اس کے اندر تاریخ بھی ڈال دیتے ہیں. آج کل جو ہے چونکہ تھوڑا سا کہنے کی تھوڑا سا لبرلزم ہے زیادہ ہے، تو جنسیات بھی اس کے اندر بہت ساری چیزیں ڈال. اگر آپ نے فلسفہ لکھنا ہے تو فلسفے کی کتاب لکھیں، ناول نہ ہی لکھیں. اگر آپ نے ناول کے اندر تاریخیت کی اتنی بھرمار کر دینی ہے تو پھر تاریخ کی کتاب لکھ لیں، ناول نہ لکھیں. کیونکہ جن ناولسٹ نے تاریخ کی ہے یا اس کے اندر رومانویت بھر دی ہے، وہ نہ ناول رہے ہیں نہ ہی پراپر تاریخ رہی ہے. اردو کی ناولوں کی تاریخ ایسے ناولوں سے بھری پڑی. اور اس کے علاوہ جو میں نے پہلے کہا تھا کہ کتنا لکھنا ہے، بہت سارے ناولوں کو آپ دیکھ لیں. بطور ناولسٹ آپ کے پاس اتنی ہونی چاہیے کہ ایک ناول کو، جس طرح ناول کا آغاز بہت ضروری ہوتا ہے، اسی طرح ناول کا اختتام بھی بہت ضروری ہوتا ہے. آپ کو پتا ہو کہ کہاں میں نے ناول ختم کر دینا، اب اس سے آگے میں نے نہیں لکھنا. کیونکہ آپ ہر روز لکھتے ہیں، ہر روز کہانی آگے سے آگے بڑھتی جاتی ہے، لیکن ایز اے ناولسٹ آپ نے کہیں کسی نقطے پر اس کا ختم بھی کرنا ہے. تو لہٰذا آپ کو یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ آپ کے مائنڈ کے اندر پوری سٹوری ہونی چاہیے. جب سٹوری ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ یہاں سے شروع ہونی ہے اور یہاں پر ختم ہو جانی. باقی جتنی کہانیاں آئیں گی وہ اضافی ہیں، وہ بات کی بات. اس کے بعد جو عام طور پر ہوتا ہے، ناول کی جو بنیادی چیز ہے، ناول اگر زندگی کی کہانی ہے تو اس کے اندر کوئی زندہ انسان بھی ہونے چاہیے یا کوئی زندہ اشیاء ہونی چاہیے. جاندار باقی جانور بھی جو ہیں وہ بھی کردار بن جاتے ہیں. تو آپ کے پاس کردار، اس کردار کا کوئی نام بھی ہوتا ہے. لہذا اکثر دیکھا گیا ہے کہ آپ جس کلچر کا، اب نام کلچر کے ہوتی، کلچر سے ہوتی، تو لہذا جس کلچر کو آپ اپنی کہانی میں لے کے آ رہے ہیں، جو کریکٹر ہیں جس کلچر کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ کے کرداروں کے نام بھی ویسے ہونے چاہیے. مارکیز نے کہا تھا کہ کہانی کے بعد میرے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے کرداروں کے نام. کرداروں کے نام بہت دلچسپ ہونے چاہیے، پڑھتے ہوئے آپ کو لگے کہ وہ کردار کا نام اس کہانی کے اندر بالکل فٹ آیا ہوا ہے. آج کل میں جو نئے رائٹرز ہیں، میں چونکہ بہت سارے جو ہیں اسٹوڈنٹس بھی ناول یا اپنی رائٹنگ سٹوریز دکھاتے رہتے ہیں، تو چونکہ آج کل تھوڑا سا ماڈرن ٹرکش نیم اور اس طرح کے نام رکھنے کا ایک رواج ہے، تو وہ کہانی ایک بالکل دیہی سماج کی اور وہ رکھ دیں گے، یا ایک بڑا کوئی ایک ایجڈ کریکٹر آپ بنائیں گے، اس کو ایک بہت فیشنیبل نیم دے دیں گے، تو وہ کریکٹر پہ سوٹ نہیں کرتا. آپ نے ایک بالکل ٹپیکل ایک دیہاتی کردار دکھایا ہے،
اس کو آپ انتہائی فیشنیبل نیم رکھ دیں گے اس کا. کردار کا نام اس کردار کی ساتھ فٹ ہونا بہت ضروری ہے. لہٰذا کرداروں کے نام بہت احتیاط کے ساتھ رکھنے چاہیے اور اس کو پراپر، اور وہ جو نام اس کو دے رہے ہیں وہ اس کلچر کی پراپر نمائندگی بھی کرتا ہو. اس کے لیے ایک ٹائم زیادہ اچھا بس آپ کی زحمتیں تمام کرتے ہیں، بس 2 منٹ. پالو کوئلو نے جو رائٹنگ کے حوالے سے ناولسٹ ہیں، برازیلین، بہت مشہور ہیں، آپ لوگوں نے شاید ان کے ناول پڑھے بھی ہوں. ان کا ہے کہ ناول کے اندر کم سے کم کردار ہونے چاہیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کردار سازی میں آسانی رہے. کوشش کریں کہ بعض کرداروں کو بے نام ہی رہنے دیں. ضروری نہیں ہے ہر کردار آیا تو اس کو آپ نے ایک نام بھی دے دیا. کم کردار ہوتے ہیں، اس لیے آپ نے پالو کوئلو کو شاید آپ لوگوں نے پڑھے ہوں تو دیکھا ہوگا اس کے ناول کے اندر 4-5 سے زیادہ کردار ہی نہیں ہوتے، اور زیادہ کرداروں کو بھی حلیے کے ساتھ وہ بیان کر دے گا، پراپر نام نہیں دے گا. کیونکہ نام میں نے آپ کو بتایا کہ ایک خاص علاقے، ایک کلچر کی نمائندگی کرتا ہے. جیسے ہی آپ وہ نام دیں گے کریکٹر کو، پڑھنے والے کا فوراً ذہن وہاں پر چلا جاتا ہے. لیکن آپ کا کردار بے نام رہے گا تو اتنی آسانی سے وہ گرفت میں نہیں آتا، اس کو کم از کم آپ ہر کلچر کے اوپر فٹ کر دیتے. لہذا دوسرا یہ ہے، ناول ہے اس کے اندر ایک زمان اور ایک مکان، یعنی اس کے اندر ٹائم اینڈ سپیس رکھی جاتی ہے. آپ نے ناول کا زمانی جو اس کا دورانیہ ہے وہ کتنا رکھ دیں. قرۃ نادر کی طرح 2,500 سال نہ رکھ دیں. اکثر جو اردو کے ہمارے بڑے ناول ہیں ان کے اندر زمانی دورانیہ کم از کم 50 سال سے زیادہ کا رکھا گیا. جب آپ اس کا ٹائم اتنا بڑھاتے ہیں، زمانی دورانیہ رکھتے ہیں اس کے اندر، تو کیا آپ وہ سارے واقعات ان کو کہانی کے اندر سمیٹ پائیں گے؟ پھر اس کے ساتھ مکان، سپیس ہے. آپ کے ناول کے اندر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا ناول دیہی سماج تک رہے گا، شہری سماج تک آئے گا، صرف دیہی سماج کی نمائندگی کرے گا، یا ساتھ شہری سماج کی بھی، دیہات بھی ہے، یا اس کے اندر شہر بھی لے کے آنا ہے. صرف شہر لے کے آنا ہے یا اس کو ابراڈ، بیرون ملک کے بھی بہت سارے ناولوں کے ایسے ہیں کہ ان میں بیرون کے بھی ایسے ہیں. تو کیا آپ کا ناول مکانی اعتبار سے کہاں تک آپ نے لینا ہے، اس کو کتنا ایکسپینڈ کرنا ہے آپ. لہٰذا آپ اپنے اس کے حساب سے، اپنی نالج، اپنے مشاہدے کے اعتبار سے آپ نے اس کو زمان اور اس کا مکان جو ہے ایکسپینڈ کرنا ہوتا. ناول یا تو واقعاتی ہوتا ہے یا کرداری ہوتا ہے. بعض دفعہ واقعات زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، کردار صرف ان واقعات کو، ان کو واقعات کی نمائندگی کے لیے. بعض دفعہ کردار جو ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں، خاص طور پر جب آپ تاریخی ناول لکھتے ہیں. تاریخ میں تو کردار ہوتا ہے، اس کردار کے گرد آپ نے سارے واقعات کو بننا ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ بہت چھوٹی چھوٹی احتیاطیں ہوتی ہیں جن کو بہت آپ نے مد نظر رکھنا ہوتا ہے کہانی کار کے طور پر. تبھی آپ، وگرنہ تو بہت دنیا ناول لکھ رہی ہے، اردو میں آج تھوڑے ناول لکھے جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ اچھے ناولوں کو گنیں تو شاید 5-6 کے بعد آپ سوچیں گے، اس کے بعد آپ ایک ایک کو یاد کر کے غور سے پھر آپ کریں گے، 10 تک کاؤنٹ کر لیں گے. ایک اور آخری بات کرتا ہوں، پھر ختم کرتا ہوں. ڈان براؤن بہت مشہور رائٹر ہیں، ڈاونچی کوڈ ان کا بہت مشہور ناول ہے. ان کا ایک انٹرویو ہے، اور کبھی ناول کے حوالے سے اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو بعض مشہور ناولسٹ کے انٹرویو بھی سنا کریں. ان کا ہے کہ ہم لوگ خاص طور پر اردو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بطور رائٹر اپنی ساری ہمدردی جو ہے وہ ہیرو کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. ہم جو دیکھنے والے ویورز ہوتے ہیں وہ بھی ہیرو کے ساتھ ہوتے ہیں، باہر بیٹھ کے
حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو کہانی ہے سارا ڈرامہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم بھی پوری ہمدردی، پورا زور لگا رہے ہو، اگر ہمارے پاس میں ہو تو ہم اسکرین کے اندر گھس جائیں اور ویلن کو مارنے لگیں. آپ کی سمپتھی ایز اے رائٹر، آپ کی سمپتھی کسی کریکٹر کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، آپ کو نیوٹرل ہونا پڑے گا. اسی لیے اس نے کہا ہے کہ آپ کا ولن اسٹرانگ ہونا چاہیے، آپ کو ہیرو پہ محنت نہیں کرنی چاہیے، آپ کو ولن پہ محنت کرنی چاہیے. جتنا آپ کا ولن اسٹرانگ ہوگا آپ کا ہیرو اتنا اسٹرانگ ہوتا جائے گا. عام طور پر ہم لوگ نیگیٹو کریکٹرز پہ زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا. نیگیٹو فورس سے وہ آپ کی پوری سٹوری کو، نیگیٹو کریکٹر جو ہے آپ کا، وہ آپ کی پوری کہانی کو اٹھا کے رکھے گا. جتنا اسٹرانگ وہ ہوگا اتنا اسٹرانگ آپ کے ہیرو کو ہونا پڑے گا. آٹومیٹیکلی آپ کو ہیرو کو وہاں لے کے جانا پڑے گا. لیکن آپ نے فوکس ہی سارا اگر ہیرو پہ کیا ہوا ہے تو وہ تو ڈپٹی وزیر احمد کا کردار بن جائے گا، اس میں بامسمہ ہو جانا ہے اس. لہذا جو نیگیٹو کریکٹر ہے، جو آپ کا ولن ہے کہانی کا، آپ اس کو پہ فوکس کریں. اور خاص طور پر کہانی لکھتے ہوئے، جب آپ ناول لکھتے ہیں، ناول اس لیے کہہ رہا ہوں کہ افسانہ، چونکہ میں خود افسانہ بھی لکھتا ہوں، ناول بھی لکھتا ہوں. افسانہ یہ کہ آپ ایک نشست میں لکھتے ہیں تو آپ کی زیادہ دیر آپ اس کیفیت کے اندر نہیں رہتے. 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے میں آپ لکھ لیں گے. ناول چونکہ آپ کو مہینوں اس کردار کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، کہانی کرداروں کے ساتھ، کہیں نہ کہیں آپ کی سمپتی تھوڑی بہت ہو جاتی، لیکن وہ تھوڑی بہت ہی ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو پتہ چلے جی کہ آپ تو ایک کردار کے عسکری کے پیچھے آپ کھڑے ہیں ڈپٹی وزیر اعظم کی طرف. لہذا جو ہے یہ ہیں تھوڑی سی ٹپس. سوال تو کوئی نہیں، اگر آپ میں سے کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں. میں ناول اصل میں بہت شروع سے، چونکہ بہت ارلی ایج سے مجھے پڑھنے کا بہت شوق رہا ہے، اور مجھے بہت تھا کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ، یعنی ناول شروع سے ہی کہانی پڑھی ہے تو کہانی کے ساتھ زیادہ لگاؤ تھا. پھر چونکہ میری ریسرچ جو تھی وہ داستانوں پہ تھی تو کہانی کے ساتھ میرا تعلق اور زیادہ گہرا ہوتا رہا. تو کہیں تھا کہ مجھے کہانی کار ہی بننا ہے، تو اسی طرح تھا. پھر ایک خیال جو ہے، میرا پہلا ناول ہے شیر مرگ. اب چونکہ یہاں بہت کم لوگوں نے پڑھا ہوگا اس لیے اس کی اسٹوری پہ بات کرنا کیا ہوگا، لیکن میرے جو کہانی لکھتے ہوئے میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ چونکہ میں نے آپ سے کچھ چیزیں شیئر کر دی ہیں جن کو میں مد نظر رکھتا ہوں کہانی کے. تو خاص طور پر میرا یہ ہے کہ آپ کی جو مکان ہے وہ ٹوٹلی امیجنیٹو ہونا چاہیے، خیالی ہونا چاہیے. انٹل انلیس کہ جب تک آپ کوئی خاص تاریخی واقعہ ہے، کیونکہ آپ اس کے ساتھ تاریخی جب واقعے کو بیان کرتے ہیں تو آپ اس کی زمان اور مکان کے حوالے سے پابند ہو جاتے ہیں. آپ نے چونکہ اس خاص تاریخی واقعے کو بیان کرنا ہے تو ظاہری بات ہے وہ ایک خاص وقت میں ہوا ہے واقعہ، تو آپ اس وقت سے نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں، نہ اس واقعہ کی جو جگہ ہے اس سے آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں. لیکن کہانی لکھتے ہوئے اسی لیے میں نے کہا ہے کہ زیادہ جو ہے تخیل ہے، آپ کی کہانی امیجنیٹو ہے. میں خود کوشش ہوتی کہ جو بڑے شعر ہیں ان کے نام کوشش کریں نہ آئیں اس کے اندر، کہانی کے اندر شعروں کو بے نام رہنے دیں کہانی کے اندر. کیونکہ جب آپ شعر کا نام، اب راولپنڈی میں ہے، لیٹس سپوز آپ کہانی میں راولپنڈی کا ذکر کرتے ہیں، راولپنڈی والوں نے تو دیکھا ہوا ہے راولپنڈی کو، آپ اس کے اندر کتنی تخیل کی آمیزش کر لیں گے. ڈبل روڈ ہے، ہم ڈبل روڈ پہ ہیں، ڈبل روڈ آپ نے سامنے دیکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر میں کیا کروں گا، مطلب
مری روڈ ہے یہ پیچھے سے گزر رہی ہے، میں کتنی تخیل کی بلندی میں کہاں تک لے کے جاؤں تو تخیل کو، جس نے دیکھا ہوا وہ کہے گا یہ تو ہے ہی نہیں. تو میٹرو آپ نے دیکھی ہوئی ہے، لیکن اگر میں خیال سے کہوں کہ بس ہوا میں جا رہی تھی تو پھر تو لہذا جو آپ کا جو مکان ہے وہ اس کا کوشش کریں کہ وہ خیالی ہونا چاہیے آپ کی بستی جو ہے، تاکہ پڑھنے والے کو اپنی ذہن پہ زور دے اور وہ خود اس کے نقشے بنائے. دیکھیں آپ لوگ جب بھی کہانی پڑھتے ہیں، کوئی تحریر پڑھتے ہیں، تو آپ کے دماغ کے اندر امیجز بنتے رہتے ہیں. آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو کہے کہ میں ناول پڑھتا ہوں میرے دماغ کے اندر امیجز. کردار کبھی بھی آپ کے سامنے مجسم صورت میں نہیں آتا، لیکن کیا وہ حلیہ جو ناول کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے دماغ کے اندر اس ایک تصویر نہیں بنتی، اس کی آپ کا دماغ اس کی ایک تجسیم نہیں کرتا اس کردار کی. لہٰذا آپ قاری پہ بھی کچھ جو ہیں چیزیں، تو لہٰذا یہ اس لیے میں نے کہا ہے کہ وہ ہوں کردار جو ہیں وہ ہوں، لیکن بہت زیادہ آپ نے اس کی ہے منظر نگاری پر بھی آپ نے فوکس نہیں کرنا. ہمارے جو مشہور ناول ہیں ان کے اندر بھی یہی المیہ ہیں کہیں نہ کہیں کہ رائٹر کہیں سے بھی شروع کرے گا، الٹیمیٹلی کیا کرے گا، اس ناول کی لوکیل اپنے ضلع کے اندر اپنی سٹی کے اندر لے جاتا ہے. یہ آج کے جو ابھی ناول جو لکھے جا رہے ہیں ان کے اندر بھی یہ ہے رائٹر کا ہے. وہ شاید شعوری ہو سکتا ہے یا لاشعوری ہو سکتا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے ناول کے اندر جو مکان ہے جو لوکیل اس نے بیان کی ہے وہ کھینچ کھانچ کے اپنے اس میں لے جائے گا. لہذا جو ہے آپ لوگ لکھتے ہوئے اس کا خیال کیجیے گا. اور کوئی چلیں، آپ سب کا شکریہ، تھینک یو جی. ناول کے اندر جب تاریخ ادب کا ساتھ جڑتی ہے تو آپ کو تھوڑا سا بطور ادیب یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ تاریخ کی کتاب نہیں لکھ رہے، آپ ادب لکھ رہے ہیں، آپ اس کے اندر آپ ایک ناول لکھ رہے ہیں. تو لہٰذا اپنے ناول کے اندر اپنی کہانی کے اندر آپ تاریخ کو کتنی سپیس دیں گے. آپ ناول کے اندر کہیں تاریخ کو مجروح تو نہیں کر دیں گے بطور رائٹر، کیونکہ آپ کا اگر ایک منصب پہ ہے تو اس منصب کا آپ پہ کوئی فرض بھی ہے. آپ ایک تاریخی واقعے کو لکھ رہے ہیں اور آپ اس کو گڑبڑ کر دیتے. تاریخ بہت زیادہ امیجنیشن کی اس کے اندر گنجائش نہیں ہوتی. جہاں ہے جیسے ہے تاریخ ویسے ہے. تاریخ کا یہ ہے کہ جہاں ہے جیسے ہے، لیکن ناول جہاں ہے جیسے ہے نہیں ہوتا. لہٰذا آپ جتنے بھی تاریخی ناول ہیں آپ پڑھ لیں جو اس سے پہلے جنہوں نے وہ لکھے ہیں، ایون کے بعض اب چونکہ خالص جو تاریخ ہے وہ ناول کا بہت خالصتاً موضوع بنتی بھی نہیں ہے. کہیں آپ کو اس کے کیا ہوتا ہے کہ اس کو دلچسپی بھی، کیونکہ ناول کے لیے دلچسپی کا ہونا بھی ضروری ہے. ورنہ آپ تاریخی کتنی کتابیں پڑھتے ہیں تاریخ کی، آپ کو کیا کرتے ہیں کہ آپ کو رومانٹسزم کا سہارا لینا پڑتا ہے، رومانویت کو. اس لیے آپ دیکھیں جتنے بھی زیادہ تر جو تاریخی ناول لکھے گئے ہیں وہ رومانوی ساتھ ہیں. لیکن جب آپ رومانٹسزم لے کے آتے ہیں تو آپ تاریخ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. لکھنے آپ تاریخی ناول لے کے بیٹھے تھے، لیکن آپ نے ساتھ رومانویت بھی ڈال دی اور کہاں سے کہاں کہانی کو لے گئے. تو یہ چیزیں ہیں. یا جب فلسفہ ہے، بہت سارے رائٹر ہیں، آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے یہ بات کرنی، اس بات کے لیے آپ کہانی کا ناول کا سہارا لیتے ہیں. کہنی آپ نے وہ بات تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس بات کو کہنے کا بھی ایک طریقہ ہے. کیا آپ اس کو کہانی کی صورت میں بہتر طریقے سے کہہ پائیں گے؟ یہ آپ نے سوچ میں اس لیے کہا نا کہ کیا لکھنا ہے، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے. یا اگر آپ کہانی کا سہارا نہیں لیتے، اتفاق میں برکت ہے، بتانے کے لیے آپ ایک کہانی کا سہارا لیتے ہیں. لالچ بری بلا ہے، بتانے کے لیے آپ ایک کہانی کا سہارا لیتے ہیں. کیا آپ ویسے بتا سکتے ہیں تو ویسے بتا دیں. مقصد میں نے اس لیے کہا تھا کہ کیوں لکھ رہے ہیں، یہ بہت بنیادی چیز ہوتی ہے.
آپ کا مقصد کیا ہے لکھنے کا. تو یہی چیز آپ کی جو ہے وہ اس کو فیصلہ کرتی ہے. جی اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر جو ایک فکر ہے، اب ہم ایز اے ہول ہم فکری حوالے سے جو ایک ارتقاء ہے ہم اس کس درجے پر ہیں، یہ بہت ضروری ہے. جیسے جیسے آپ کی فکر جو ہے وہ بلند ہوتی رہتی ہے، کیونکہ جیسے یہ آپ کی فکر کی ایک غذا ہے نا، جس طرح آپ کی اسٹومک ہے، آپ خوراک کھاتے ہیں، جب آپ ایسا ایسا بڑے ہوتے رہتے ہیں تو آپ کی ظاہری بات ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں آپ سلیکٹیو ہوتے رہتے ہیں. اسی طرح فکری حوالے سے جب آپ شعور سٹیجز آپ طے کرتے رہتے ہیں تو آپ سلیکٹیو ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ جو آپ کی فکر تھی، جو جس پہ آپ چل رہے ہیں، جو فکر آپ میں ہے، وہ آپ کی اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی جو تشکیل ہوئی ہے، اس کی جو نشو نما ہوئی ہے، اس کے جو ہے ماخذات ہیں وہ کیا ہیں، یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، ہر انسان جو ہے کہیں نہ کہیں ہم لوگ آپ لوگ سب لوگ کہیں نہ کہیں آئیڈیالائز تو کرتے ہیں نا چیزوں کو. ٹھیک ہے، تو فکری حوالے سے. لیکن آپ دیکھیں میں نے پہلے سوال کیا تھا ناول کا اور زندگی کا، جب آپ کمپیریزن کیا تھا تو کیا ہم نے خود سے کبھی یہ سوال کیا ہے کہ زندگی کیا ہے؟ تو سوال اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر سوچنے والے دماغ، سوچنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ تقلید کرنے والے ہوتے ہیں. ہم لوگ ہمیں کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو، ٹائم میں بہت لے رہا ہوں تو آپ کو میں پرسنلی وہ کر لوں گا. ٹھیک ہے، ان کا ہے